بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اور اس میں بھی خاص کر عرفہ کا دن، یہ بڑے شان والے، بڑے عظمت والے اور اللہ کے ہاں قبولیت والے دن ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے اور 30 روزے رکھا اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے، تم نے اسے کیوں ضائع کر دیا مجھ سے ہم کلام ہوئے بغیر؟ لہٰذا اب 10 روزے اور رکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو 10 روزے اور رکھے تھے وہ یہی ذی الحجہ کے 10 روزے تھے۔ چنانچہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن آج سے نہیں بلکہ ابتدا سے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور اس میں بھی عرفہ کا ایک اپنا خاص مقام ہے۔ چنانچہ عرفات کے میدان میں حاجی اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہے، ایسی جگہ ہے جہاں ساری عبادتیں اکٹھی جمع ہو جاتی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب شخص سال میں 1 مرتبہ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مہینے رکھے جاتے ہیں، قربانی سال میں 1 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا سال میں جتنے بھی عبادت ہیں اس کو کسی خاص وقت میں انجام دیا جاتا ہے، کسی ایک وقت میں اور خاص وقت میں انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اس میں ساری کی ساری عبادتیں اکٹھی جمع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں میں نماز بھی ہے، انہی دنوں میں تسبیح و تحمید و تہلیل بھی ہے، اور روزے بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے انہی میں ہیں، قربانی بھی انہی دنوں میں ہیں، حج بھی انہی دنوں میں ہیں۔ اور جب ساری کی ساری عبادتیں انہی دنوں میں اکٹھی جمع ہو جائے پھر رب کریم اپنے بندوں پر خوش ہو کر اپنے بندوں پہ رحمتیں کیوں نہ برسائے؟ جب بندہ یکے بعد دیگر عبادت کیے جا رہا ہے اور رب اپنے دروازے کو بند کر لے، یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ اتنے اہم دن جس کی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں والفجر ولیال عشر، اور اس سے بھی بڑی چیز کہ انہی 10 دنوں میں اور خصوصاً عرفہ کے دن میں حاجی کا حج مکمل ہوتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج یہ اللہ سے عشق، مستی، کیف و سرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بکھرے ہوئے بال پراگندہ حال میں کبھی منا جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی عرفات بھاگے بھاگے پھر رہا ہے، کبھی مکہ، 2 بغیر سلی ہوئی چادریں اوڑھے ہوئے، سارے دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کر سب شاہ و گدا 50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایک لباس میں دوڑے پھر رہے ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں اللہ کے عشق میں۔ جب یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں تو اپنے بندوں پہ فخر کرتے ہیں اور خوش ہو کر فرماتے ہیں مانگ میرے بندے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ، میں تجھے دینے کے لیے راضی ہوں، تیار ہوں، میرا در تیرے لیے کھلا ہوا ہے، تیری ہر خواہشیں میں پوری کروں گا آج۔ چنانچہ حاجی جو دعا عرفات کے میدان میں مانگتا ہے وہ اسی وقت قبول کر لی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے گھر میں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اب تھوڑی سی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، اور 3 دعائیں اہم ہیں، ان 3 دعاؤں کی ضرور اہتمام کرے، اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی دعا مانگے۔ وہ 3 دعائیں کون کون سی ہیں مختصر لیکن بہت اہم اور جامع دعائیں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جتنی بھی بھلائی ہے وہ سب ہمیں عطا کر دے، اور آخرت میں جتنی بھلائی ہے وہ سب بھی ہمیں عطا کر دے، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کیا مطلب اس کا؟ وقینا عذاب النار کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو مسلمان کے لیے جانا طے ہے لیکن جہنم کا مزہ چکھ کے، تو اے میرے رب مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کر جو جہنم کا مزہ چکھ کے جنت میں جائے، بلکہ مجھے ڈائریکٹ میں جنت میں جانے والوں میں شامل فرما۔ اور اس کے علاوہ عافیت مانگے۔ عافیت یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب عافیت میں شامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عافیت مانگا کرو۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ اللہم عافنا واعف عنا یا ذو الجلال والاکرام، اور اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھ کر جو مانگے گا انشاءاللہ رب کریم اس دن میں ضرور عطا کرے گا۔